बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। 2018 का 5/2018 का जो सुओ मोटो केस है और फिर 2024 का फ़ाइज़ ईसा का जो तरक्याती कामों पर तख्तियाँ लगाने का, नाम की तख्तियाँ या तस्वीर की तख्तियाँ लगाने से जो रोका था, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है मरीम नवाज़ पंजाब हुकूमत की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज हफ्ता के रोज़ छुट्टी के रोज़ पहुँची है और तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की है और जो उसमें ग्राउंड ली गई है वो इंतहाई अहम है। उसके ऊपर हम बात करेंगे और ये मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमज़ोर कंधों पर एक बड़ा बोझ डाला गया है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जुनैद अकबर ख़ान, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं। सबसे अहम जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से अतर मिनल्ला साहब को आइनी बेंच का हिस्सा बनाने की जो एक सजेशन दी गई थी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, इतने बड़े पार्लियामेंट के इदारे का अहदेदार है या चेयरमैन है और वो ना उसकी इमरान खान से मुलाकात होती है, इमरान खान से मुलाकात के लिए भी उनको दरख्वास्तें देना पड़ती हैं और वहीं पे उनके अपने ख़िलाफ़ मुकदमात की ढेर लगाया हुआ है वफाकी हुकूमत ने। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ख़ान ने अपने ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीलात की फ़राहमी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। जुनैद अकबर ने अपने वकील आयशा खालिद के ज़रिए मुकदमात की तफसीलात फ़राहमी की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मेरे ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फ़राहम की जाएँ, मुकदमात की तफसीलात फ़राहम करने तक पुलिस और दीगर को गिरफ़्तारी से रोका जाए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला, IGP इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान, नैब और FIA को फ़रीक बनाया गया है और उसमें कहा गया है कि मेरे ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं उन तमाम मुकदमात की तफसीलात मुझे दी जाए। वहीं पे कल जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में अमीनुद्दीन खान साहब की जानिब से ये सजेशन आई कि मज़ीद 5 बंदे चाहिए, 5 और ये लोग चाहिए। नाम भी अमीनुद्दीन खान ने दिए। इसी बात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतराज़ था कि नाम आइनी बेंच का सरबराह नहीं दे सकता, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी नहीं है। वो ये कह सकता है कि जी मुझे आइनी बेंच में मज़ीद इतने जजेस की ज़रूरत है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी के नाम नहीं दे सकता। आइनी बेंच का सरबराह कैसे अपनी मर्ज़ी के नाम दे सकता है और फिर हुकूमत के साथ मिल के वो तैनाती भी हो सकती है। अब उन्होंने जो नए आने वाले 5 जज हैं, जो पुराने जज हैं, उनमें से किसी एक को ना अकील अब्बासी, ना जस्टिस शाहिद वहीद, ना अतर मिनल्ला और बाकी जो सीनियर जजेस हैं वो भी कोई भी नहीं, ना मलिक शहजाद, उन्होंने शामिल किसको किया? जो नए आने वाले जज हैं, जो हाल ही में तैनात हुए हैं, जो 26वीं यानी तरमीम से तैनात हुए हैं, उनको जी कि वो आएँ और वो इस तमाम मामले को मेरे साथ बैठें। तो अब अमीनुद्दीन खान ने सजेशन दी, अमीनुद्दीन खान ने नाम दिए, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी समेत उनको मंजूर कर लिया गया। 13 में से 9 वोटों से मंजूर किया गया। सिर्फ 2 सीनियर जज और 2 PTI मेंबरान ने मुखालफत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की और जो दूसरी जानिब 2 सीनियर जजेज़ हैं उनकी ये राय थी कि जी आप तैनात करें तमाम जज आइनी बेंच के मेंबर हों। अब मंदोखेल साहब की ये अपनी सजेशन थी, या अफरीदी की माजी में अपनी सजेशन थी, लेकिन कल जब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने यह सजेशन दी कि जी तमाम जजेस को होना चाहिए आइनी बेंच का, तो उसके ख़िलाफ़ गए, उसके ख़िलाफ़ वोट दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी ने भी और मंदोखेल ने भी। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कल एक नई सजेशन दी है। मंदोखेल साहब ने कहा कि आइनी बेंच में अतर मिनल्ला को भी शामिल किया जाए, जस्टिस अतर मिनल्ला को आइनी बेंच का हिस्सा बनाया जाए। ये उन्होंने सजेशन दी जिसको मुस्तरद कर दिया गया हुकूमती वोटों की जानिब से और अमीनुद्दीन खान साहब वगैरह की जानिब से। और जो अमीनुद्दीन खान साहब ने पहले कहा जी मुझे 8, चूँकि पहले 8 आइनी बेंच की, और मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये कल मैंने बात की और सबसे पहले ट्विटर के ऊपर मैंने ये अपनी राय का इजहार किया कि ये जो 8 से 13 किए गए हैं ये मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के लिए किए गए हैं। और फिर इससे भी आगे जाके मैंने आपको बताया कि जी ना सिर्फ जो अब एक अगली बात मैं आपको बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट वाला रोल ही ख़त्म होने जा रहा है। जब 13 रुकनी बेंच बन जाएगा वो रिव्यू पिटिशंस मंजूर कर लेगा, मखसूस नशिस्तें वापस हुकूमत के पास चली जाएंगी, हुकूमत सेनेट में भी उनके पास मेजॉरिटी आ जाएगी, चूँकि मखसूस नशिस्तें PTI को ना मिलने की वजह से एक तो 2 सीटें KP से हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाएंगी और 2 जो सीटें हैं
اب جو BNP مینگل کی خالی ہوئی ہیں وہ الیکشن میں مل جائیں گی حکومتی اتحاد کو. حکومتی اتحاد سینٹ میں بھی اپنے نمبر پورے کر لے گا, مخصوص نشستوں سے ان کے نمبر قومی اسمبلی میں بھی پورے ہو جائیں گے, تو وہ ہر چوتھے دن نئی آئینی ترمیم آئے گی. اب 27ویں آئینی ترمیم آئے گی, اور یہ بات سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر بات کی, اور میری ناقص رائے ہے لیکن میں نے اس کے اوپر بات کی کہ یہ 13 رکنی جو بینچ آئینی بینچ بنایا گیا, اس کے آگے آپ دیکھیں کہ یہ 2025 میں ہی 27ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی, اور سپریم کورٹ کیا اب آئینی بینچ کیا اب وفاقی آئینی عدالت بھی بنے گی. یہ بھی آپ یاد رکھیں. یہ پورا ایک چونکہ ہم اس جورسپروڈنس کو سمجھ گئے ہیں جو کچھ چلتا آ رہا ہے. اب 13 رکنی آئینی بینچ بن گیا ہے. جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ اطہر من اللہ صاحب کو شامل کیا جائے, نہیں کیا گیا, اور انہی کو شامل کیا گیا ہے جو ہمارے جو معزز ہمارے ممبران ہیں ان کی جانب سے ان کو شامل کیا گیا ہے, یا ان کو اس پورا پروسیس کا حصہ بنایا گیا ہے, جو جن کے نام امین الدین خان صاحب نے دیے, اور جن کے نام اور جتنے نمبر امین الدین خان صاحب نے کہے بس وہی جو ہے وہ پورے کیے گئے ہیں, اور اسی کے مطابق معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے آئینی بینچ کی. اب ہم آ جاتے ہیں, میں سب سے پہلے آپ کو 2018 کا جو سو موٹو فیصلہ تھا, سو موٹو نمبر 5/2018 کا, اس سے بڑھ کے 2024 میں فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک بینچ تھا, نعیم اختر افغان, یہ 2 رکنی بینچ تھا. سپریم کورٹ نے ترقیاتی منصوبوں پر سیاستدانوں کی تختیاں اور لگانے پر ایک بار پھر پابندی عائد کر دی, اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے 2 ہفتے میں عمل درآمد رپورٹ طلب کی تھی, اور خیبر پختونخوا حکومت سے ترقیاتی فنڈز آئین اور قانون کے مطابق خرچ کرنے پر بھی رپورٹ طلب کی. چیف جسٹس نے ریمارک دیے تھے کہ ذاتی تشہیر اور ترقیاتی فنڈز کے معاملے اپوزیشن سمیت تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں. اپنی ذاتی جیب سے ترقیاتی کام کرائیں تو تختیاں ضرور لگائیں. جو کام پرویز الہی کے دور میں ہو رہا تھا پنجاب میں اب بھی وہی کام ہو رہا ہے. چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. فائز عیسیٰ نے ریمارک دیے کہ پاکستان جمہوری ملک ہے, کوئی بادشاہت نہیں ہے, پاکستان میں عوام کسی حکمران کی رعایا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ عوام کا پیسہ آئین اور قانون کے برخلاف خرچ کیا جا سکتا ہے. تمام سیاسی جماعتیں ترقیاتی فنڈز اور تشہیر کے معاملے پر عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے مطابق وہ حکومت کو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی سفارش کر چکے ہیں. سرکاری وکلاء نے یقین دہانی کروائی کہ اپنی حکومتوں کو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرانے کا حکم دیں گے. سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا میں سرکاری فنڈز کی تقسیم کے حوالے سے چیف سیکرٹری کو رپورٹ کا کہا تھا, اور فائز عیسیٰ نے ریمارک دیے تھے کہ ذاتی تشہیر اور ترقیاتی فنڈز کے معاملے پر تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں. اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ حکومت کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا کہہ چکا ہوں. چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کہا, لگتا ہے آپ نے آج اور کل کے اخبار نہیں پڑھے, غریب عوام نے آخر حکومتوں کا بگاڑا کیا ہے. فائز عیسیٰ نے ریمارک دیا تھا کہ مقابلہ کرنا تو اس بات پر کریں کہ کس سیاستدان نے کتنا انکم ٹیکس دیا ہے. اپنی ذاتی جیب سے ترقیاتی کام کرائیں تو تختیاں ضرور لگائیں. اس معاملے پر کوئی اپوزیشن نہیں, سب ایک پیج پر ہیں. انہوں نے کہا بدترین سیاسی مخالف بھی کسی بات پر متفق ہیں. آئین اجازت دیتا ہے کہ اسمبلی کی منظوری کے بغیر پیسہ خرچ کیا جا سکے. فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ممبران اسمبلی کیوں جاتے ہیں اور الیکشن کیوں لڑتے ہیں. اسمبلی جانے کا بنیادی مقصد قانون سازی اور فنڈز خرچ کرنے کی اجازت لینا ہوتا ہے. نعیم اختر افغان نے کہا ترقیاتی اسکیم کے نام پر ارکان اسمبلی کروڑ روپے اڑا دیتے ہیں. چیف جسٹس کا کہنا تھا اسمبلی سے کیوں ڈرتے ہیں, فنڈز خرچ کرنے ہیں تو آپ اسمبلی سے منظوری کریں. سیاستدانوں کے نام پر اسکیمیں بنائی جاتی ہیں, جنہوں نے پاکستان بنایا ان کی قدر نہیں کرتے. کسی نے کچھ تو کرنا ہے, وہ اپنی جیب سے کرے. یہ فائز عیسیٰ نے 2 ہفتوں میں منگوایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا جی جو پرویز الہی کے دور میں ہوا وہی اب مریم نواز کے دور حکومت میں ہو رہا ہے. یہ 2024 میں 9 مئی 2024 کو جو فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا, اور انہوں نے 2 ہفتوں میں رپورٹ مانگی تھی. اب یہ کیس آج تک زیر التوا ہے. اب اس کیس کو زیر التوا دیکھتے ہوئے بشارت راجہ, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں بشارت راجہ, ان کی جانب سے یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. محمد بشارت راجہ ورسز مریم نواز شریف, چیف منسٹر آف پنجاب, یہ ان کے خلاف ہے. پٹیشن انڈر آرٹیکل 204 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ریڈ ود سیکشن 3 and 4 آف دی کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس اینڈ آرڈر آگے سپریم کورٹ رولز وائلیشن آف دی آرڈر ڈیٹڈ 2/9/2022, اور جو ہے 2018 کا ایک فیصلہ ہے ان کی خلاف ورزی میں یہ سارا کچھ کیا گیا ہے, اس پر یہ دی گئی ہے. اب یہ بیسیکلی وہی فائز عیسیٰ کا کیس ہے. فائز عیسیٰ نے عمران خان کے دور میں جو کیس کے اوپر احکامات جاری کیے تھے, لیکن اب تو نظام ہی نرالا ہے. اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ حضور والا 60 صفحات پر مشتمل سپلیمنٹ دیا گیا ہے, جس کے اوپر 100 ملین لگے ہیں. عوام پاکستان کا خرچ آیا ہے. پہلے حکومتوں میں بھی ایسا ہوتا تھا, کوئی 1 پیج کا دے دیتا تھا, کوئی میکسیمم 2 پیج کا دے دیتا تھا. اب تو پوری اخبار چھپتی ہے,
پوری اخبار اب اخبار کی جو خبر ہے وہ اشتہار کی مانند ہوتا ہے، اور پھر 60 صفحات پر مشتمل سپلیمنٹ دیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کے جو بسیں دی جا رہی ہیں، جو کام کیا جا رہا ہے، جو ترقیاتی کام ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی گاڑی خریدی گئی ہے، کہیں پہ کوئی صفائی کا نظام بنایا گیا، ہر جگہ پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی تصاویر ہیں یا ان کے والد نواز شریف کی تصاویر ہیں۔ یہ کس قانون کے تحت ہیں؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی توہین ہے، اور یہ توہین کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور جو عوام کا پیسہ ہے اس کو اس طرح سے ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ مہربانی کر کے یہ جو عدالتی احکامات کی توہین ہے اور عدالتی فیصلوں کی توہین ہے، اس پر مریم نواز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ مریم نواز کے نام سے پٹیشن ہے، اور کہا گیا جی کہ ان کو وہ چونکہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی میں انہوں نے کی ہے، خلاف ورزی کی ہے، اس وجہ سے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ یہ آج پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر درخواست راجہ بشارت کی دائر ہو گئی ہے، اور اب اس کے اوپر اگلے ہفتے سماعت ہوگی، اور یہ چونکہ پہلے سے جو کیس ہے اوریجنل پٹیشن ہے اور سول پٹیشن نمبر ہے 4760/2018، یہ جو پہلے سے زیر التوا مقدمہ ہے، پہلے سے زیر التوا کیس ہے، اس کے اندر یہ نئی پٹیشن نہیں ہے، یہ اس جو زیر التوا کیس ہے اس کے اندر یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ یہ سی ایم ہے، ایک طرح سے سول مسلینیس متفرق درخواست ہے جو کرمنل اوریجنل پٹیشن نمبر ہے 2025 دائر کی گئی ہے آگا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ پہلے سے زیر التوا کیس میں اور زیر التوا آرڈر میں یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، اور یہ ایک بروقت ایک بڑا اقدام ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ ایک زیر التوا کیس میں یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے، اس میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ پہلے ہائی کورٹ میں جائیں، چونکہ آپ کے ہی حکم ہے نا، جب آپ نے تمام حکومتوں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے جواب مانگا ہوا ہے، تو اب یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہلے ہائی کورٹ میں جائیں؟ تو ہائی کورٹ میں جائیں تو ہائی کورٹ کہتی ہے پہلے آپ متعلقہ حکام کے پاس جائیں۔ تو یہ بہت بڑا اقدام ہے کہ ڈائریکٹ اسی کیس کے اندر یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔